نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چار قسم کے بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، کیونکہ ان چار قسم کے بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، لہٰذا قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ تبارک و تعالی بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کا دردناک عذاب ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ایسے 4 بدبخت لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی کو بے انتہا نفرت ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت اور رحمت کے بجائے ان کے لیے نفرت اور غم و غصہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ان 4 قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان پر اللہ کی کون کون سی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان تمام کیفیات کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بن جاتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے۔ پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مضغہ یعنی گوشت کی بوٹیاں بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اسے جنین کہتے ہیں، اور پھر جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں۔ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں۔ جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اسے فطیم کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اسے مراحق کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اسے بالغ کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں۔ پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، اور جب 30 سال کی عمر کو ہو جائے تو کہول کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کو ہو جائے تو شیخ کہلاتا ہے۔ 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائے، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اسے ارذل عمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، یعنی مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن گیا۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں انہیں وہ قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت باہم پہنچائے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔
جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہ انسان 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی اور ایک قیدی کی طرح وہ زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے تمام نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں وہ کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اور ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضبناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین محترم، اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی جان لیجئے کہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسا کہ علماء کرام اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔
ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں تو وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، بہت سی کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلے نمبر پر قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے نفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ بائع جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا بائع کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت پر بھی خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں اس سامان سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے، اور حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو اسے اس پر راضی برضا رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ ناظرین، نمبر 2 پر متکبر فقیر ہے، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دستے نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبیح ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر بوڑھا زانی ہے۔ یہ تیسرا شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا مزاج بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت غریرہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں، اور یہ تمام اسباب اور محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جمع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔
اب اس کی بچی کچھ شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں کہ جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا اور خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا پھر بالکل کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی تعریف اور ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بڈھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ اور ناظرین، چوتھے نمبر پر ظالم حکمران ہے۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم اور ستم ڈھائے، اور اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم یعنی حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ہی بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، جبکہ پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ کرتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی ہے وہ فعلی زنا ہے، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند ایک مزید صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبی سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص مرد اور عورت اگر تو شادی شدہ ہیں تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جبکہ زنا کی دوسری قسم مجازی زنا ہے، اور جان لیجئے کہ یہ فعلاً یعنی عملاً تو زنا نہیں ہے، لیکن زنا فعلی کی طرف ابتدائی سیڑھی ہے، اور علماء کرام زنا مجازی کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ اسے آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ زنا مجازی کی دوسری قسم زنا الاسم والسمع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا زنا الاسم والسمع کہلاتا ہے، اور اسے کانوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا باللسان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس مجازی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کی 5ویں قسم زنا الکفر والقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال آنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال آنا، اور اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، جس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کا گناہ کا کفارہ صرف اور صرف توبہ اور استغفار ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ایسے تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدقے دل سے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔